अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को ऐसे खुश रखे। आज मैं एक रिएक्शन करने वाला हूँ, एक वीडियो जिसका नाम है कुरान फास्ट मिरेकल्स रोमन एम्पायर सूरा रोम। चलो देखते हैं कैसा है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं कैसा होगा। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने में। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा? पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन, मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था। लेकिन इससे बहुत दूर
مکہ کے غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا Muhammad, read. اسلام نے آتے ہی یہودی اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے۔ تو مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشینز نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں۔ اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا۔ اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کے سورہ روم میں رومنز اور مسلمانوں دونوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاس والے ملک میں رومنز ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہو گئے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان آیات میں 2 پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ آج تو رومنز ہار رہے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن امپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے پہلے دنوں میں ہی قرآن پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے ایک کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو اس ٹائم تک اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کر دو، اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ اس کافر نے یہ ٹرمز آسانی سے مان لیے کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ برٹش ہسٹورین ایڈورڈ ڈیبون، جس نے رومن امپائر پر 6 والیومز کی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پرشینز بالکل رومن امپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، بٹ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی کانسٹینٹینوپل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ آخر اسے آٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت کے صرف 21 ایئر اولڈ سلطان محمد نے کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا۔ And I can't wait to tell that story. So, subscribe. کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو ہراکلیس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے دو۔ لیکن خسرو نے کہا ایک شرط ہے، تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو رومن ایمپرر ہراکلیس اپنی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین امپائر کی ناردرن سائڈ پہ آ گیا، اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں پر ہراکلیس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرشینز میرے خلاف نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہراکلیس کو بھیجے، جس سے ہراکلیس نے پرشین امپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشینز پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دی۔ کیونکہ پرشین سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ہراکلیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا، اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشینز کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو پرشینز کا مکہ تھا، جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا، جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی۔ تو ہراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگی اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی، اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے۔ اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے، اور قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے، اور مکہ کے اس بندے نے اسے 100 اونٹ دیے، لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ دو۔ ہراکلیس آگے بڑھتا گیا اور آخر پرشیا کے کیپٹل ٹیسیفون مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پرشینز کو جب کوئی اور امید نظر نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا تھا
وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوج کو رومن ایمپائر سے واپس بلا دیا. مطلب پرشین ایمپائر بہت ہی بری طرح ہار گئی. رومن ایمپائر نے اس کراس کو جو پرشینز جیروسلم سے بہت غرور میں لے کر گئے تھے واپس لایا اور اسے اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا. اور اسی سال مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ہسٹورک ایگریمنٹ ہوئی جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور قرآن نے اسے ایک بہت بڑی فتح کہا. ہراکلس اب تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا. لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہراکلس کو ایک لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی. لیکن ہراکلس نہیں مانا اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے آلموسٹ پوری رومن ایمپائر کو فتح کر لیا اور صرف رومن ایمپائر کو نہیں پرشین ایمپائر کو بھی فتح کر لیا اور آج تک مسلمانوں سے یہ علاقے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا. سبسکرائب. تو گائز ہم نے ویڈیو دیکھ لیا, بہت اچھا لگا. اینڈ دیکھیے تو ایک بات ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو کچھ بولا پہلے ہی بول دیا تھا, وہ جیسا بولا ایسا ہوا. یہ تو سن کے میرے کو اتنا بڑا شوق لگا بھائی, میں کیا بتاؤں. آپ لوگ کیا اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے تو سن کے یہ جانکاری ویڈیو دیکھ کے تو مجھے عجب سا مطلب آئی ایم شوق. میرے کو پہلے تو اتنا کچھ معلوم ہی نہیں تھا. جب یہ میں ویڈیو دیکھا تو میرے کو اور ایمان میرا مضبوط ہو گیا. میں کیا بتاؤں, قرآن کا اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بولا سچ مچ ایسا ہی ہوا ہے. بے شک وہ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے, اس بات پہ گواہ ہے کہ قرآن اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہی ہے, اس کا بانی سب سچے ہی ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کے بارے میں, ضرور کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.